نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہچان اور ان دی روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنا۔ قرآن عرض اسلام نے غلبہ عطا فرمائی، کافرہ منافقہ دجالی اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائی۔ ہر لمحہ اپنی صحبت چ رہن والا قلب طابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ غضب و ردہ سے سب کچھ قربان کر اور عمل میں دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پہلا کرنے بے غرض پہلا کرنے والا ہر ایک واسطے انسانیت پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اور ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قبل صد طرح موضوع سامین آج درسیت صفحہ دا موضوع علیہ اللہ راجنا اللہ والے بچوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ جس آیت پاک اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں نے تو دوست ہوں اور انہوں نے میرے نہ دلوں دوستی لائی۔ تمام شیطانی پروگراموں کو نکل کے گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں دے اور 2 نمبر غیر شرع دے صوفی ازم والے دجالی بابیاں دے پروگراموں چوں نکل کے انہاں قلب اور قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کیتا تے اپنے اندر نورانی کیتا۔ انہاں دی روح اس جسم چوں نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں میری بارگاہ تک، میری بارگاہ چ حاضری دا شرف حاصل کیتا، میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتے۔ اور میں جدوں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا بخشی ہے۔ میرے دوست ہے سچے جنہاں نوں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہے۔ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ اور یہ اللہ والے بچے اللہ والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فوائد السالکین دے اندر لکھ دے رہے ہیں کہ میں اپنے پیر مرشد کی خدمت چاہاں حاضر سی آپ دی قدم بوسی کیتی اور اس ویلے مولانا علاء الدین کرمانی، قاضی حمید الدین ناگوری، مولانا شمس الدین اور دیگر درویش اور میرے پیر بھائی آپ دی خدمت سے حاضر سکے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ ایک باری میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ معین چشتی دی خدمت سے حاضر سکا اور وہ اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ ایک دن میں اپنے پیر مرشد حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ کی خدمت سے حاضر سی ایک شخص برہان الدین جڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی دا پیر پائی سے گا، یعنی خواجہ عثمان ہارونی دا مرید سے، تو انہوں نے آ کے اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ کی خدمت عرض کی تھی کہ حضور میرا ہمسایہ میں بہت تنگ کردا، میں اس کو بڑا پریشان ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم پریشان ہے کی وجہ؟ انہیں سر چکا کے آکھیا حضور
میرا ہمسایا مجھے بہت تنگ کرتا، بہت پریشان کرتا، میں ہمیشہ وہ تنگ رہنا ہے، اس واسطے کہ مکان میرے مکان نال اچا ہے اور وہ چھت چڑھ کے ادھر چھاتیاں پاؤندا ہے تے ساڈے گھر دی بے ستری ہوندی ہے۔ جویں ہی انہیں درویش نے عرض کی تے حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کیا انہوں پتہ ہے کہ تیرا تعلق ساڈے نال ہے کہ تو میرا مرید ہے؟ انہوں نے عرض کیتا حضور ہاں انہوں پتہ ہے۔ تو خیر صاحب جو کہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی، تو آپ نے کہا وہ چھت تو گر کے مردہ کیوں نہیں ہے، وہ گردن کیوں ٹوٹ دی؟ تو برہان الدین نے گل سن کے ادب بجا لے آیا اور واپس آ گیا، اپنے گھر جان لگا۔ رستے چ پتہ لگیا کہ تیرے محلے دا گوانڈی تیرا وہ چھت تو گر گیا تو دی گردن ٹوٹ گئی ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک دفعہ میں اجمیر شریف دے اندر اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر بیٹھیا سکا۔ انہوں دنوں دے وچ پرتھوی راج جڑا اتھے دا حکمران ہے وہ جیندا سکا، اور اکثر لوگوں کو کہندا رہندا سکا کہ جدوں دے معین الدین چشتی اتھے آئے آ اسلام پھیل رہا تے اتھوں چلا کیوں نہیں جاندے یہ؟ تے جدوں یہ گل میرے پیر مرشد خواجہ معین چشتی تک پہنچی یہ گل، اس ویلے میں بھی دوجے درویش بھی آپ کی خدمت حاضر سکے۔ آپ دے اس ویلے حالت سکر دی کیفیت طاری سکی، فوراً آپ نے مراقبہ کیتا اور مراقبے دوران ہی آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ اسی رائے پتھورا نو زندہ ہی مسلمانوں دے حوالے کرتا۔ تھوڑا عرصہ گزریا کہ سلطان شہاب الدین محمد گوری نے ہندوستان تے اجمیر تے حملہ کیتا، سارے شہر دی تہس نہس کرتی اور اجمیر دے راجے پرتھوی راج نو گرفتار کر لیا زندہ ہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ درویش ایک پیالے جگ رکھتے ہیں یعنی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور دوجے چ پانی یعنی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ گلاں ہی کر رہے سکے کہ ملک اختیار الدین جڑا اس قصبے دا مالک سکا وہ آیا اور ادب آپ دی خدمت بہ گیا، اور کچھ نقدی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دی خدمت پیش کی تھی۔ آپ نے حاضرین دی طرف دیکھیا، آپ نے فرمایا کہ ساڑھے خواجگان دی رسم ہے کہ اسے کسی دی نظر قبول تو کر لینے ہیں، لیکن یہ نقدی ہوراں واسطے ہوندی ہے، یہ نہیں اسی خلق خدا دے نوں خرچ کر دینے ہیں۔ کہ جس بوریے تے آپ بیٹھے ہوئے سکے آپ نے اس بوریے دا پلہ اٹھایا اور ملک اختیار الدین نو اور حاضرین نو آکھیا کہ ادھر دیکھو۔ جدوں دیکھیا کہ تو بوریے تھلے سونے دی تھیلیاں دی نہر جاری ہے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اختیار الدین جس آدمی کو اللہ دے خزانے اینے ہون انہوں اختیار الدین دے زر و مال نو کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ اے شمس الدین جا یہ دے دے اور کہہ دے کہ خبردار دوبارہ درویشاں دے نال اداں دی گستاخی نہ پیش نہیں ہونا، میں تو نقصان اٹھائیں گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دفعہ شیخ معین الدین حضرت شیخ احد کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے سکے کہ انبیاء علیہ السلام دا ذکر شروع ہو گیا، تو اسی وقت آپ نے اپنی زبان مارچ فرمایا کہ سلطان شمس الدین اللہ سونا وہ دلیل نو روشن کرے، ہرے 12 سال دا سگا
اور ہاتھ 'ਚ پیالہ لے کے سامنے جان ڈیا سی کہ بزرگاں دی نگاہ جو وہ پئی تو آپ نے فوراً شیخ معین الدین دی زبان چ سنیا کہ اے لڑکا جو تک دلی دا بادشاہ نہیں بن جاتا تو اے دنیا تو نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ نیک دعا بہت اچھی ہوندی ہے، خصوصاً وہ جڑی بزرگاں دی زبان چ نکلے۔ پھر بیعت کے بارے گفتگو شروع، آپ نے زبان بارش فرمایا کہ بیعت دوبارہ ہو سکتی ہے، اس واسطے اگر کوئی بیعت تو پھر جائے یا تو یہ کسی شک چ پی جائے تو اثر نہ ہو، بیعت کر لینی جائز ہے۔ اس تو بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام دروازے مبارک تے میں لکھیا ہے دیکھیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ کی روایت کے مطابق جدوں حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرن تو پہلے جدوں مکے دے جان کا ارادہ کیتا تے حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو مکے دے سرداراں کو بھیجیا۔ اسی ویلے فوج پھیل گئی کہ جناب مکے والے نے حضرت ذو النورین حضرت علی نو قتل کرتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی تو سارے صحابہ نے بلا کے فرمایا کہ آؤ اسی بیعت کریے کہ اسی انہاں کو انہاں دا بدلہ لواں گے، اگر ایسا ہے تو اسی مکے جاواں گے تو انہاں نال جہاد کراں گے۔ تو صحابہ کرام نے اثر نو آپ دے ہاتھے بیعت کیتی اس گل دی کہ اسی ضرور انہاں کو انہاں دا بدلہ لواں گے۔ آپ اس لیے درخت تلے تکیہ لگا کے بیٹھے ہو سکے اور اس بیعت نو بیعت رضوان کہندے ہیں۔ ایک صحابی پھر آپ کی خدمت حاضر ہے جنہوں ابن رکوع کہندے ہیں، وہ بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے عرض کیتی کہ حضور مینوں بھی نویں سرے بیعت کرو۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس تو پہلے بیعت کیتی ہوئی؟ انہوں نے کیا عرض کیتی یا رسول اللہ چونکہ اس وقت اسی سارے حرمت جانے ہیں، اس لیے واجب ہے کہ میں نویں سرے جناب دی بیعت کراں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنی بیعت لے لیا کہ حضور خواجہ قدوم مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہی سبب ہے جو نویں سرے بیعت کر سکنے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شک رحمۃ اللہ علیہ فرما دے میں التماس کی تھی اگر پیر نہ ہو تو پھر کی کرے؟ آپ نے فرمایا اپنے شیخ دے چوڑے سامنے، اپنے پیر دے چوڑے سامنے رکھ کے وہ بیعت کر لے۔ پھر فرمایا کوئی تعجب نہیں کہ شیخ معین الدین بھی ادھا ہی کردے ہون گے اور اسی سبب نہ یہ دعا گو بھی اسی طرح ہی بیعت کردا۔ یہ بیعت رضوان بعد دے وچ پتہ لگیا کہ نہیں یہ فوا سکی، بعد چ بہرحال دیگر روایتاں چاہندا کہ مکے والے نال گل بات ہوئی تو انہاں آکھیا جناب اگلے سال تسی حج چ آਉਣਾ۔ کئی صحابہ اس گل تے ناراض سی، آپ نے فرمایا نہیں، قرآن کریم کی آیتاں پھر نازل ہوئیاں کہ فتح مبین ہے